تو انسان میں نہیں آ سکتے، کسی مخلوق میں نہیں آ سکتے، لیکن وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ میاں مغفرت فرمانے والے ہیں اور مہربان ہیں، لہذا تم بھی مہربانی کرو، تو تم بھی اسی طرح سے بخشش کرو. تو بخشش اور مہربانی اللہ کی صفات ہیں، تم اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لو. اللہ کے یہی اخلاق ہیں، صفات اخلاق دونوں ایک ہی چیز ہیں. اسی واسطے دیکھ لیجئے رحیم کا لفظ اللہ نے پیغمبر کے لیے استعمال کیا. معلوم ہوا کہ اصل رحیم تو اللہ ہے، مگر اگر یہ شان جو ہے اپنے اندر کوئی پیدا کر لے تو جتنے درجے میں پیدا کرتا چلا جائے گا اتنے ہی درجے میں اس میں شان رحیمی پیدا ہوتی جائے گی. تمام انسانوں میں ایک ہی انسان وہ گزرا ہے کہ جس میں یہ شان جو ہے پورے طور پر موجود تھی اور انسانوں کے بنسبت، وہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اس لیے ان کے لیے کیا لفظ آیا؟ رحیم، رؤوف. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ جن پر یہ بات بھاری معلوم ہوتی ہے کہ تم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، مسلمانوں کا تکلیف میں مبتلا ہونا یہ اللہ کے رسول کے لیے بڑی بھاری بات ہے. سمجھ میں آیا؟ ان کے لیے اچھی بات کیا ہے؟ رؤوف الرحیم، وہ تمہارے حق میں مہربان ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہمدرد ہیں، محبت اور پیار کرنے والے ہیں. یہ ہے اس رسول کی شان. تو رحیم اللہ ہے حقیقتاً، لیکن تمام انسانوں میں یوں تو اللہ نے رحم رکھا ہے، لیکن ایک تو وہ رحم ہے جو عام درجے میں ہے، وہ تو جانوروں میں بھی ہے. اولاد کے ساتھ مہربانی اور محبت کا معاملہ کرنا یہ اگر اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے تو جانوروں میں بھی رکھا ہے. تو ایک درجہ تو وہ ہے جو عام ہے، یہ یوں کہیے کہ فطری ہے، قدرتی ہے، اس میں ہمارے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے. ایک درجہ وہ ہے کہ جس میں ہمارے ارادے کو دخل ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ قدرت کی طرف سے وطیعت نہیں، ہاں ہمارے ارادے کو اس میں دخل ہے. ہم ارادہ کریں تو وہ مہربانی ہماری طرف سے ہوگی، ہم ارادہ نہ کریں تو نہیں ہوگی. یہی درجہ ہے وہ پسندیدہ، اور اسی کا مطالبہ ہے. یہ درجہ جس کو جتنا بھی حاصل ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی شان رحیمی سے یہ شخص اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت فرمانے والے اور مہربان ہیں. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فرمایا کہ بلا شبہ جو لوگ جنہوں نے بہتان لگائے ہیں ان پر جو پاک باز ہیں، یعنی محسنات پاک باز عورتیں، الغافلات جو جن میں چھل فریبی نہیں ہے. یہ بہترین لفظ ہے غافلات کے واسطے، جن میں چھل فریبی نہیں ہے. چھل فریبی کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر تاک اس کو دیکھ، یہ ہے وہ چھل فریبی. اس کے مقابلے میں کیا ہے جس کو ہمارے اردو کے اندر کہتے ہیں سدھ لوٹ، سیدھا پن. اس کے لیے لفظ لائے ہیں غافلات. یاد کیجئے میں نے بتایا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی باندی سے پوچھا کیسا پاتی ہو تم عائشہ کو، کیا کہا تھا انہوں نے؟ اور تو کوئی بات نہیں مجھے نظر آتی، ہاں ایک بات ہے، آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہیں، بکری آ کے آٹا کھا لیتی. یہی ہے وہ غافلات کے معنی. اتنی سیدھی سادھی ہیں، کوئی چھل فریبی ان کے اندر نہیں ہے. تو ایسی عورتوں پر تہمت لگانے والے، ان الذین یرمون المحصنات، بلا شبہ جو لوگ کہ تہمت لگاتے ہیں پاک باز عورتوں پر اور جن میں چھل فریبی نہیں ہے، سیدھی سادھی ہیں اور ایمان والیاں ہیں، ایسوں پر لعنت گویا تہمت لگانے والے کیا ہیں؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ آیت پہلے آ چکی اسی میں، لیکن تھوڑا سا لفظ کا فرق ہے، اس فرق کو میں واضح کر دوں. یہ آیت ہے نمبر 4 اور 5. فرق کیا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وہاں تو ترجمہ یہ تھا کہ جو لوگ پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ وہ نہیں پیش کر سکے
تو ان کو کوڑے مارو 80 تہمت لگانے کے، جس کو کہتے ہیں حد قذف، تہمت کی گویا سزا ملی، بے وجہ تہمت جو لگائی، اور نہ قبول کرو تم ان کی شہادت کو کبھی بھی، اور یہ فاسق ہیں، وہاں تو یہ لفظ آیا تھا، مگر اس کے بعد یہ تھا الا الذین تابوا من بعد ذلک، جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی اپنے احوال کی، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ میاں مغفرت فرمانے والے ہیں۔ وہاں تو یہ بات تھی، یہاں جو ہے اس طرح کی بات نہیں، فرمایا کہ ان پر جو ہے جو تہمت لگانے والے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں لعنت۔ معلوم ہوا کہ 2 قسم کے افراد ہیں، ایک قسم کے افراد تو وہ ہیں کہ جنہوں نے تہمت لگانے میں تو شرکت کی تھی مگر بعد میں توبہ کر لی، جیسے حضرت مستح، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، ان حضرات نے تہمت میں لگانے میں تو شرکت کی تھی مگر جیسے ہی بات آ گئی سامنے اور اپنا قصور سامنے آیا توبہ کی، اس کے باوجود ان کو سزا بھی دی گئی، وہ تو قانون تھا، اس قانون کے مطابق ان کو سزا ملی، وہ تو دنیا کا معاملہ تھا، آخرت کے معاملے کو انہوں نے توبہ کر کے صاف کر لیا، اسی لیے فرمایا کہ الا الذین تابوا، جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں ان کے لیے تو مغفرت کی اطلاع دے دی گئی۔ اب رہ گیا وہ دوسرا طبقہ جنہوں نے نہ اپنے حال کی اصلاح کی نہ انہوں نے توبہ کی، وہ کون ہے؟ وہ منافقین عبداللہ ابن ابی، وہ رہ گئے باقی، وہ دوسرا گروپ ہے، اس کے لیے یہ آیا کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں ان کو جو ہے ملعون قرار دے دیا گیا۔ لعنت کے معنی آتے ہیں رحمت خداوندی سے دور ہو جانا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ رحمت کے مستحق نہیں، مردود کر دیے گئے، اسی کا لفظی ترجمہ مردود بھی ہے، اگرچہ مردود بھی عربی کا لفظ ہے، مردود اور ملعون جو ہے دونوں ایک ہی معنی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ رحمت سے دور کر دیے گئے، رحمت سے غیر مستحق قرار دیے گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے کہ اس دن یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن جس دن شہادت دیں گے ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کاموں کے تعلق سے جو یہ کیا کرتے تھے۔ وہاں جب اعمال پیش ہوں گے تو صاحب اعمال جو ہوں گے وہ انکار کر دیں گے، اجی یہ تو فرشتوں نے اپنی طرف سے لکھ لیا، ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں، اپنی طرف سے لکھ لیا انہوں نے فرشتوں نے، تو کہا جائے گا کہ اچھا تم نے نہیں کیا یہ کام، ٹھیک ہے، زبان بند اور بدن کے اور حصے بول لیں، ہاتھوں کے کرنے کے جو کام تھے وہاں تو ہاتھ بول رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا، جو کام پیروں کے کرنے کے تھے وہاں پیر بول رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کیا، اور جو کام آنکھوں کے کرنے کا تھا وہاں آنکھ بول رہی کہ ہاں ہم نے یہ کیا۔ تو یہ اس نفس کے مقابلے میں اس کے اعضاء بدن جو ہیں وہ خود شہادت دیں گے۔ اب جب اپنا ہی بدن بول پڑا اب کیا رہ گیا؟ عذر اور معذرت کے لیے کیا گنجائش رہ گئی؟ اس کے بعد ان کی زبان جو ہے پھر بولنے لگے گی، اور اب بولنے لگ جائے گی مگر کیا بولے؟ اب بولے تو کیا بولے؟ بولنے کی گنجائش ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس دن کے لیے فرما رہے ہیں کہ یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا جس دن شہادت دے گی ان کے برخلاف، علا کا لفظ برخلاف کے لیے بھی آتا ہے، شہادت کے لیے جب آئے، ان کے برخلاف شہادت دیں گی ان کی زبانیں اور ان کی ہاتھ اور ان کے پیر بوجہ اس کے کہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ زبان تو پہلے رک جائے گی، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں زبان بھی شہادت دے گی، مطلب کیا؟ ہاتھ اور پیر جب بول پڑیں گے اس کے بعد زبان تو اقرار ہی کرے گی، اب اقرار کے سوا کوئی صورت ہی نہیں رہی، پہلے انکار کیا، جب پہلے انکار کیا تو زبان تو رک گئی اور بقیہ بدن بول رہے، اب اس کے بعد پھر زبان کو کھولا گیا تو اب زبان اقرار کر رہی ہے۔ تو یہ ہے، اس لیے کوئی اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زبانوں کو تو کہا جا رہا ہے شہادت دے رہے ہیں اور حدیث میں یہ لفظ آ رہا ہے کہ زبانیں جو انکار کریں گی تو ان دونوں میں ٹکراؤ، اس لیے میں نے بات بتلائی۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، جس دن کے پورا کر دے گا اللہ تعالی ان کے لیے کیا؟ ان کے دین حق کو، یعنی پورا کر دینے کے معنی یہ ہیں، دین کے اگر معنی یہاں لیجیے جزا اور بدلہ تو بالکل بات واضح ہے، اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ یہی معنی لیے جائیں۔ مالک یوم الدین سورہ فاتحہ کے اندر آیا، وہاں ترجمہ کیا کرتے ہیں سب آپ؟ مالک ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا، تو دین جو ہے اس کے معنی آتے ہیں بدلے کے، اسی سے حدیث میں آیا کہ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو بدلے کے لیے لفظ آتا ہے دانا یدین دینن،
تو اس لیے یہاں یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے ان کے صحیح بدلے کو، وہ بدلہ جو ان کا حق ہے اس کے مطابق وہ پورا ہو جائے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور جان جائیں گے اس بات کو کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کے فیصلے ہی برحق ہیں اور کھلے طور پر واضح طور پر جو ہیں برحق ہیں۔ یہ بات وہاں جان جائیں گے۔ یہ اس دن کی بات ہم بتلا رہے ہیں کہ اس دن یہ ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا۔ آگے ایک بڑی عجیب انداز میں تردید کی جا رہی ہے اس تہمت کی کہ جو تہمت حضرت عائشہ پر لگی، ایک عام قاعدے اور ایک عام اصول کے پیرائے میں۔ کیا ہے وہ اصول؟ فرمایا کہ انسان کی سائیکالوجی کیا ہے وہ دیکھ لو۔ جس کو یوں کہا کرتے ہیں نا، جیسے روح ویسے فرشتے، یہ ایک محاورہ ہے ہمارے یہاں، سمجھ میں آیا؟ تو مطلب کیا، جیسا آدمی ہوتا ہے ویسے ہی وہ باتیں چاہتا ہے، ویسے ہی دوست چاہتا ہے، ویسے ہی پارٹی چاہتا ہے۔ گندا آدمی گندی پارٹی چاہے گا، اچھا آدمی اچھی جماعت کو، اچھی پارٹی کو چاہے گا۔ تو کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ ہم جنسوں کی طرف جو ہے انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ یہ اصول ہوا، اس اصول کو پہلے سن لیجئے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ جن میں خبث ہے، ناپاکی ہے، نجاست ہے جن کے اخلاق اور کردار میں، مرد ہیں تو وہ ایسی ہی عورتوں کو پسند کریں گے۔ الخبیثات للخبیثین، عورتیں جن میں خبث ہے، نجاست ہے، گندگی اخلاقی، وہ ایسے ہی مردوں کو پسند کریں گے، اور اگر مرد ایسے ہیں تو وہ ایسے ہی عورتوں کو پسند کریں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ اور اس کے اپوزٹ، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جن کے اخلاق اور کردار میں پاکیزگی ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، تو جو اگر ایسی عورتیں ہیں تو وہ ایسے ہی مردوں کو پسند کریں گی، اور اگر وہ مرد ایسے ہیں تو وہ ایسی ہی عورتوں کو پسند کریں گی۔ جب یہ اصول سامنے آیا، پیغمبر کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو؟ پیغمبر جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو الطیبین کے اندر ہیں، نعوذ باللہ ان کو الخبیثین کے اندر تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی ازواج مطہرات کیسے الخبیثات کے اندر ہو سکتی ہیں؟ ان کی ازواج جو ہیں وہ الطیبات کے اندر ہونا لازمی ہے، کیونکہ پیغمبر نے جب ان سے شادی کی تو معلوم ہوا کہ ان کے اخلاق اور کردار کو اپنے جیسے اخلاق کردار یا اپنے اخلاق و کردار سے میل کھانے والے اخلاق اور کردار دیکھ کر تبھی تو شادی کی، ورنہ اگر یہ ازواج گندی ہیں تو پیغمبر نے شادی نہ کی ہوتی جب تک کہ پیغمبر کے اندر یہ گندا پن نہ ہوتا۔ اس لیے کہ ہر شخص جو ہے اپنے جیسے کی طرف جو ہے مائل ہوتا ہے۔ گندا آدمی گندی عورت کو چاہے گا، گندی عورت گندے مرد کو چاہے گا، پاک عورت پاک مرد کو چاہے گی، پاک مرد پاک عورت کو چاہے گی۔ یہ خاص بات ہے۔ اس لیے جب پیغمبر کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور شک شبہ نہ ہونے کی بات اس سے سمجھ لیجئے کہ مکے سے لے کر اور مدینہ کی زندگی تک دشمنوں نے دشمنی کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ پیغمبر پر بھی بہتان لگانے والوں نے بہتان لگانے میں کوئی کمی نہیں اٹھا رکھی، لیکن ساری داستان پڑ جائیے دشمنی کی، سارے الزامات کے باوجود یہ الزام کہیں نہیں ملتا، مکے کی زندگی میں ہو یا مدینہ کی زندگی میں ہو، کہ یہ محمد جو ہے اخلاق اور کردار کا اچھا نہیں، یہ الزام کہیں نہیں ملتا۔ سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بات سب کے نزدیک، دوست اور دشمن سب کے نزدیک مسلم ہے کہ اخلاق اور کردار کا پکا ہے۔ جادوگر بھی کہا گیا، سمجھ میں آیا، اور مجنون بھی کہا گیا، لیکن کسی سے اگر نہیں نکلا منہ سے لفظ تو یہ نہیں نکلا کہ صاحب یہ جو ہے یہ پاک باز نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اس پیغمبر کا پاک باز ہونا مسلم، تو پھر مان لو کہ اس کی ازواج جو ہیں وہ بھی پاک باز ہیں۔ یہ ہے وہ ایک اصول، یہ سامنے آیا۔ اسی سے کیا بات نکلی، یہاں ایک بات کی طرف میں متوجہ کر دوں، کفاءت کا مسئلہ۔ بیاہ اور شادی کے اندر جو خاندان کی برابری ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ کی زبان میں اور شریعت کی زبان میں کفاءت۔ اور کنواری لڑکی جو ابھی کنواری ہے، پہلی مرتبہ اس کی شادی ہونے جا رہی ہے، مسئلہ فقہیہ یہ ہے کہ وہ
اگر غیر کفو میں شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو حق نہیں ہے، والدین کی رضامندی ضروری ہے اگرچہ بالغ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ مسئلہ فقہیہ ہے اور فتویٰ ہے اس پر کہ یہ کفاءت کیا چیز ہے، خاندان کی برابری کس اعتبار سے ہے۔ تو جس شریعت نے خاندان کی برابری کو بڑی اہمیت دی، اسی شریعت سے پوچھا جائے کہ خاندان کی برابری کس کو کہتے ہیں۔ یوں ہر دور میں حالات کے بدلنے نے اس مسئلے میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں ضرور کی، مگر روح جو ہے اس حکم کی وہ برقرار رہی۔ کیا ہے وہ؟ حدیث میں آتا ہے، بہت مشہور حدیث ہے جس کو آپ نے بارہا سنا کہ تنکح المرأۃ باربعین، 4 باتوں کی وجہ سے کسی عورت کی شادی ہوتی ہے۔ بجمالہا، اس کے حسن کی وجہ سے، ولمالہا، اس کے مال کی وجہ سے جیسا کہ آج کل ہونے لگا، اور ولحسبہا، اس کے خاندان کے گویا اونچا ہونے کی وجہ سے۔ صاحب اس کا خاندان ہے، جن کے ابا وزیر تھے، ان کے ابا امیر تھے، خاندان کی وجاہت دیکھنا۔ اور فرمایا کہ ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے، اخلاق اور کردار، دین اور دیانت، تقوی، طہارت، تعلیم دین، یہ ساری چیزیں۔ آپ نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت اباک ابو ہریرہ، کامیابی حاصل کر لے اے ابو ہریرہ، تیرا بھلا ہو جائے دین والی کوئی پسند کر کے۔ معلوم ہوا کہ تم اگر دیندار ہو تو تلاش کس بنیاد پر کرو کسی لڑکی کی، یا لڑکی اگر دیندار ہے تو وہ تلاش کس بنیاد پر کرے کسی لڑکے کی؟ دین کی بنیاد پر۔ سمجھ میں آیا؟ کسی اور بنیاد پر نہیں۔ کیوں؟ اس سے تم یہ ثابت کر سکو گے کہ تم بھی دیندار ہو، تم دین پسند ہو۔ جو شخص مال کو دیکھ رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو دین کی پسند نہیں، مال کی پسند ہے، یہ اپنا جرم کھول رہا ہے۔ وہ مال والی ملے گی کہ نہیں ملے گی وہ بات کا قصہ ہے، لیکن جو مال والی دیکھنا چاہ رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ مجھے دین نہیں، مجھے مال پسند ہے۔ جو خوبصورتی کو چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں دین پسند نہیں ہوں۔ جو خاندان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ میں دین پسند نہیں ہوں۔ تو دیندار کو تلاش کرو تاکہ تمہارا دیندار ہونا جو ہے اس سے اس کا ثبوت مل جائے، کیونکہ تم اپنے ہم جنس کو تلاش کر رہے ہو گویا کہ۔ تو اسی سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ فرمایا کہ خبث والے مرد عورتیں جو ہیں وہ خبث والی اور مردوں کے واسطے ہیں، اور خبث والے مرد خبث والے عورتوں کے لیے ہیں۔ خبث سے مراد ناپاکی، نجاست، گندگی۔ اور اسی طرح پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے واسطے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاک باز مرد اور پاک باز عورتیں بری ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ اب مرد میں کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ عورتوں میں کون؟ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن۔ یہ سب پاک ہیں، بری ہیں ان باتوں سے جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان الطیبین اور الطیبات کے واسطے فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا لفظ لائے ہیں یہاں۔ ہم تو مال والی کو تلاش کر رہے تھے، اور لڑکی جو ہے وہ مال والے کو تلاش کر رہی تھی۔ فرمایا کہ رزق کریم، پاک بازی کو دیکھو، رزق تو دینا اللہ کی طرف سے ہے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ ہے وہاں سے یا ایھا ان آیتوں کی تلاوت سے پہلے آج جو ہماری تفسیر شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ وہ صفحہ 362 اور سورہ نور کی آیت نمبر 27 سے ہے، لیکن ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان آیتوں کی تلاوت اور اس کی تفسیر سے پہلے تھوڑی سی باتیں میں آپ سب حضرات اور سب بہنوں کے سامنے پیش کروں۔ ویسے تو ان باتوں کا موقع آیت نمبر 21 یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، وہ آیت جو تھی ان باتوں کا موقع تھی۔
جی، اور باتیں کوئی نئی نہیں ہیں، سنی سنائی ہیں، لیکن جب تک کہ ذہن میں وہ سب باتیں موجود نہ ہوں اور طبیعت ان باتوں پر عمل کرنے اور ان سب باتوں کے تقاضے پورا کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، تو ان آیتوں کی جو اثرات ہیں وہ نہ پڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تمام پیغمبروں کے سردار اور خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہم اپنے آپ کو آپ کی امت کہتے ہیں۔ پیغمبر کی حیثیت یہ ہے کہ وہ معلم ہوتا ہے، اور جس کی طرف پیغمبر کو بھیجا گیا، جس کا نام امت ہے، تو امت متعلم ہوئی یعنی شاگرد ہوئی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم بحیثیت امت کے، اگر ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم امت ہیں، تو لازمی طور پر ہماری یہ حیثیت بھی ہو گئی کہ ہم متعلم ہیں، شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں۔ اور طالب علم صحیح معنی میں جب تک طالب علم نہیں کہلایا جا سکتا جب تک کہ علم اس کا مقصود نہ بن جائے۔ اگر کوئی شخص کسی کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہو بحیثیت اسٹوڈنٹ اور طالب علم کے، لیکن وہ استاذ کی تقریر اور اس کے لیکچر اور اس کے درس پر اس کی توجہ پوری نہیں ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کچھ باتیں اگر چھوٹ گئیں چھوٹ جائیں، کیا ہے، سبھی باتیں ضروری نہیں، وہ اسٹوڈنٹ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہی طالب علم کامیاب ہے کہ جس کے ذہن میں استاذ کے زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو ہے وہ قیمتی ہو، اور اس لفظ کو مس نہ ہونے دے، وہی طالب علم کامیاب ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح اگر ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، ہمارا ذہن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کی سب باتیں سیکھنا اور سب باتوں کا علم حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو بحیثیت امت کے ایک فرد ہونے کے اور بحیثیت اس دین کے طالب علم ہونے کے، اور یاد رکھیے اس دین کا طالب علم کا لفظ یاد رکھیے، بحیثیت امت ہونے کے ہم طالب علم ہیں، چاہے ہم اس کے لیے کوئی کلاس اٹینڈ نہ کریں، تو بحیثیت اس دین کے طالب علم ہونے کے ہم ناکام ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، اسی حیثیت سے کہ وہ امت کا ایک فرد ہے، اور اسی حیثیت سے کہ وہ اس دین کا طالب علم ہے، کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، لہذا دین سیکھنے کے تعلق سے ہم یہ تقسیم کر لیں، کچھ بھی تقسیم کریں کہ بس عقیدہ اور عقیدے سے متعلق باتیں معلوم کر لیں گے، باقی نہیں، یہ تقسیم ہماری اپنی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس تقسیم میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ کوئی شخص کہے کہ صرف عبادتیں ہم سیکھ لیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے، اور چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، کہا جائے گا کہ ناکام طالب علم ہے، ناکام امتی ہے۔ تو دین کو پورا کا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو سیکھنا ایک امت کا فرض ہے،
بحیثیت امتی کے۔ تو ایک حیثیت آپ کے معلم ہونے کی ہے، اور ٹھیک اسی طرح ایک حیثیت آپ کے مربی ہونے کی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت جو آج ہی آئی ہے ہمارے درس عربی میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آپ کے فرائض بتلائے گئے ہیں، وہاں تعلیم کے علاوہ وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ آیا کہ وہ تربیت بھی دیتے ہیں۔ تو آپ کی حیثیت مربی کی ہے، اور ہم ہیں آپ کے زیر تربیت بحیثیت امتی ہونے کے۔ آپ ٹرین کرنے والے ہیں اور ہم انڈر ٹریننگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس بحث کو یہاں مت لائیے کہ اس وقت تو پیغمبر نہیں ہے، اس بحث کو یہاں مت لائیے، اس لیے کہ آج اگرچہ پیغمبر نہیں ہے مگر پیغمبر کا کلام موجود ہے۔ جیسے اللہ اس وقت ہمارے سامنے نہیں، ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ کا کلام موجود ہے رہبری کے واسطے، اور اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے ہمیں اللہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ میاں کو دیکھو کہاں اللہ میاں ہے، تاکہ معلوم ہو کہ مرضی اس کی کیا ہے۔ اللہ کی مرضی معلوم کرنے کا اگر ایک ہی ایک ذریعہ اس کا کلام ہے ہمارے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور قائم مقامی کرنے کے لیے آپ کا کلام اور آپ کی سنت موجود ہے، جس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بحث میں ہمیں جانا نہیں، آپ کی ذات گرامی دنیا میں موجود ہو یا آپ کی حدیث موجود ہے، ایک ہی حیثیت ہے۔ تو ہم ہیں انڈر ٹریننگ۔ جیسے طالب علم کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک ایک لفظ استاد کا جو ہے اس پر توجہ کرے، جو ٹریننگ میں ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ٹریننگ دینے والا جو باتیں بتلا رہا ہے ٹریننگ کے سلسلے میں، ان میں سے کسی بات کو جو ہے وہ مس نہ کرے اور کہیں بھی لوز نہ ہو۔ جہاں بھی لوز ہوگا وہیں وہ ناکام ہوگا۔ تو علم کی حد تک بھی ہم کو بیدار رہنا ہے اور مستعد رہنا ہے، تیار رہنا ہے، کہیں غفلت نہیں کرنی ہے، کہیں لوز نہیں کرنا ہے، کہیں ڈھیل نہیں چھوڑنی ہے، اور عمل کی حد تک بھی ہمارا یہی ایک منصوبہ ہونا چاہیے، ایک پلان ہونا چاہیے زندگی کا، کہ عمل کے دائرے میں کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ ہمارے علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہو۔ یہ بحیثیت امت کے ایک فرد ہونے کے یہ ہمارا سب کا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے عورت ہو۔ اس میں بھی اگر کوئی تقسیم کرے کہ ٹھیک ہے جی بس نماز روزہ کر لیتے ہیں، پورے دین پر عمل کرنا تو مشکل ہے اور اللہ میاں بخشی دے گا، میں کہتا ہوں کہ جو بھی تھی صورت، اللہ کی عبادت کرنے والے پہلے موجود نہیں تھے پہلے بھی عبادتیں کرنے والے۔ آپ قرآن پاک کو اگر پڑھ لیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نماز کا حکم صرف اس امت کو نہیں دیا گیا، نماز پہلے سے چلی آتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کو 5 وقت کی نمازیں دی گئی ہیں، ان کو اور 5 وقت کی نہ رہی ہوں گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں فجر کے اندر 2 رکعتیں، ظہر میں 4 رکعتیں، عصر میں 4 رکعتیں، رکعتوں کے انداز دوسرا، ان کے لیے نماز میں رکعتیں اور طرح کی ہوں گی، رکوع سجدہ اور طرح کا ہوگا، ان کے ہاں نماز کے اندر پڑھنے والی دعائیں اور طرح کی ہوں گی، لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق نمازیں پہلے بھی پڑھی جاتی تھیں۔ روزے بھی پہلے رکھے جاتے تھے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے جس کو آپ ہر جمعہ کو تقریباً، اور کم سے کم رمضان میں تو آپ سنتے ہی ہر جمعہ کو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ معلوم ہوا کہ روزے بھی فرض تھے پہلے لوگوں پر۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، قرآن شریف کی آیتوں میں موجود ہے کہ یہود کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ زکوٰۃ دیں، تو معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں میں بھی زکوٰۃ کا فریضہ تھا۔ اسی طرح حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلا آتا ہے۔ تو جہاں تک عبادات کا تعلق ہے یہ تو پچھلی امتوں میں تھا، پھر آخر کیا خصوصیت ہے اس دین کی اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کی؟ ظاہر ہے کہ اگر عبادات کا نظام مکمل ترین آپ کی وجہ سے ہم کو ملا ہے تو پھر اسی طرح سے معاشرت اور رہن سہن اور خرید اور فروخت، بزنس اور بیوپار، اخلاق اور کردار، بہیویئر، یہ ساری چیزوں کا نظام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو مکمل ترین ملا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دین میں یہ تقسیم کر لے
کہ عبادات تو اس دین کے لے لیں اور خرید و فروخت وہ کسی اور دین کے لے لیں، اور اخلاق اور کردار وہ کسی اور دین کا لے لیں، اوڑھنا بچھانا اور پہناوا وہ کسی اور قوم کا لے لیں. اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ایک مثال دے کر میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی شخص نماز تو پڑھنا چاہتا ہے لیکن نماز اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہتا جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا سکھلایا. کیا اس وقت اس کی نماز قبول ہوگی؟ کسی کو اس بات میں شک اور شبہ ہے کہ نماز تو پڑھنا چاہتا ہے وہ شخص، لیکن نماز پڑھنا چاہتا ہے یہودیوں کے طریقے پر، نماز پڑھنا چاہتا ہے نصارہ کے طریقے پر، یا عبادت کرنا چاہتا ہے ہندوؤں کے طریقے پر. کیا اس کی عبادت اور اس کی یہ نماز قبول ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں قبول ہو سکتی، اور نماز کے قبول ہونے کی ایک اور ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے. اسی طرح کوئی شخص روزے تو رکھنا چاہتا ہے لیکن جیسے اور لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں، سمجھ میں آیا، ہندوؤں میں بھی ہے فاسٹنگ، آگ کی پکی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے، باقی اور سب چیزیں کھا پی لیتے ہیں. تو ایک مسلمان جو ہے وہ فاسٹنگ تو چاہتا ہے، روزے تو رکھنا چاہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، کسی اور کے طریقے کے مطابق. کیا اس کا روزہ قبول ہوگا؟ اگر عبادات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو لینا وہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، وہ قبول نہیں ہوگا. تو مجھے بتلائیں کہ پھر دین کے اور حصوں کے بارے میں ہمارا یہ تصور اور ہمارا یہ ذہن کہ اگر ہم دوسرے قوموں کو، دوسروں کے طریقے کو اپنا لیں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ تقسیم کرنے کا حق ہم کو کہاں سے ملا؟ دین مکمل صورت میں آیا ہے. جس اہمیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا. اور اس طرح کی احادیث سے نماز کا فرض ہونا اور نماز کی اہمیت ہمارے سامنے آئی، اور ایک مسلمان جو ہے وہ اس کو اہمیت اس کی سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر بخشش نہیں ہوگی. ٹھیک اسی طرح سے اسی پیغمبر نے یہ کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی، اس کے طور و طریق کو اپنا لیا، وہ اسی قوم میں ہو گیا. کیا ہم میں کوئی مسلمان اس بات کے لیے تیار ہے کہ دنیا میں تو ہم یہ کہلا کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آخرت میں ہمارا حشر جو ہو وہ مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو، ہمارا حشر یہود کے ساتھ ہو، ہمارا حشر نصارہ کے ساتھ ہو، ہمارا حشر ہندوؤں کے ساتھ ہو؟ ہیں ہم میں کوئی تیار اس بات کے لیے؟ اگر نہیں ہے تو جس طرح پیغمبر کی اس اطلاع پر ہمیں اطمینان اور یقین ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس پر جیسے ہمیں اطمینان اور یقین ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں اور کانپ جاتے ہیں نماز سے چھوڑنے پر، تو ٹھیک اسی طرح ہم کیوں نہیں کانپتے اس بات میں کہ ہم دوسروں کی نقالی کر رہے ہیں؟ اس سرزمین میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیوں ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ایک انسانوں کی بھیڑ میں سے محض ایک انسان والے ہاتھ اور پاؤں رکھنے والے ایک انسان کی حیثیت ہماری ہے؟ ہرگز نہیں. ہماری حیثیت ایک انسان ہونے سے بڑھ کر جو ہے ایک مسلمان ہونے کی ہے. اس ملک میں ہم دراصل اگر انسانیت کے ہم نمائندے ہیں بحیثیت فرد انسانی کے، تو ٹھیک اسی طرح ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک اسلام کے بھی ہم نمائندے ہیں. ہم کو لوگ دیکھ کر کے اگر انسانیت کو سمجھتے ہیں تو ٹھیک اسی طرح ہم کو دیکھ کر اسلام کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں. ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہمارا چلنا اور پھرنا، ہمارا کھانا اور پینا، ہمارا بولنا اور سننا، کون سا وہ طریقہ ہے کہ جس کو لوگ دیکھ کر کے اسلام کو سمجھ سکیں؟ اگر نہیں سمجھ سکتے تو پھر ہم نے اسلام کی نمائندگی کیسے کی؟ ہائے افسوس کہ جن چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے اور ہم ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، وہی دراصل اس دنیا کے اندر اہم ہیں، وہی اہم ہیں. یاد رکھیے آپ، کوئی ہمارے نماز پڑھنے کو نہیں دیکھتا. نماز پڑھنے کو جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو ہمارے نمازوں کے وقت میں ہماری مسجدوں میں آنا پڑتا ہے. لیکن جو چیز ہماری وہ ہے کہ جس کو ہر وقت ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے، تو وہ ہمارا یہ چہرہ اور بشرا ہے.
سمجھ میں آیا؟ یہ ہماری یہ حیث ہے، ہماری یہ شکل ہے کہ شاپنگ سینٹر میں ہو تو ہماری یہ شکل اس کے سامنے ہے، جاب پر ہو تو ہماری یہ شکل اس کے سامنے ہے، اگر ہم بزنس کر رہے ہیں تو ہماری یہ شکل اس کے سامنے ہے. ہماری نماز ہر ایک کے سامنے نہیں، ہماری تلاوت ہر ایک کے سامنے نہیں، ہمارے روزے ہر ایک کے سامنے نہیں، ہماری زکوٰۃ ہر ایک کے سامنے نہیں، ہمارا حج ہر ایک کے سامنے نہیں، ہماری یہ شکل و صورت ہے جو ہر ایک کے سامنے ہے. اگر کوئی شخص اسلام کو ہم سے سیکھنا چاہتا ہے، اسلام کو ہم سے سمجھنا چاہتا ہے، تو پہلے وہ بحیثیت مسلمان کے ہم کو دیکھنا چاہتا ہے. تو کیا ہم اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم نے جو تقسیم کی ہے کہ اسلام کا اتنا حصہ ضروری اور اتنا حصہ غیر ضروری، اگر صحابہ بھی یہ تقسیم کر لیتے، جو پیغمبر سے زیادہ قریب ہیں، جنہوں نے پیغمبر سے براہ راست استفادہ کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے، ان کے اندر زیادہ سمجھ تھی اس بات کی کہ وہ یہ تقسیم کرتے کہ دین کے اندر کون سا حصہ ضروری ہے اور کون سا حصہ غیر ضروری ہے. ہم تو 14 صدیوں کے بعد آئے ہیں، لیکن اگر حضرات صحابہ نے اس کی تقسیم نہیں کی، اور دلیل اس کی ہے کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو دین کے جو ہے مضبوطی سے، دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھا ہے، تب تو وہ دین آج ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ یوں پوچھنا چاہیں کہ اللہ کے رسول کس طرح ہنسا کرتے تھے تو تعجب ہوگا آپ کو، اور قربان جائیں صحابہ کی اس قربانی کے، اس خدمت کے، کہ انہوں نے اس تک کو محفوظ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہنسا کرتے تھے. حالانکہ کسی کا ہنسنا کون سی بڑی بات ہے، کون سی بڑی چیز ہے جس کو یاد رکھا جائے، لیکن صحابہ نے پیغمبر کا اٹھنا، پیغمبر کا لیٹنا، پیغمبر کا چلنا، کس طرح آپ چلا کرتے تھے، پیغمبر کا ہنسنا، پیغمبر کا بولنا، کوئی چیز ایسی جو ہے انہوں نے گویا اس کو غیر ضروری نہیں سمجھا. ایک ایک چیز کو ضروری سمجھ کر اس کو نوٹ کیا، یاد رکھا، سینوں میں محفوظ کیا، اور نہ صرف یہ کہ محفوظ کیا، کوشش یہ کی کہ ہم بھی اسی طرح کریں. دیکھ لیجیے آپ، ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث کو تمام محدثین، اب تک تمام محدثین جو ہیں جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو مسکراتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے استاذ نے یہ کہا کہ میرے استاذ نے یوں کہا تھا کہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت اللہ کے رسول اس طرح مسکرائے تھے. صدیوں سے اس حدیث کو اسی طرح سے نقل کیا جا رہا ہے کہ حدیث بیان کرنے والا استاذ جو ہے اس حدیث کو پڑھتے وقت مسکراتا. اس سے بڑھ کر تعجب کی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ صدیوں تک اللہ کے رسول کے مسکرانے کو ان الفاظ کے اوپر اس کو محفوظ کیا گیا. یہ ہے ہمارے اس دین کی گویا بے مثال گویا حیثیت. اگر ہمارا جیسا طریقہ صحابہ اپنا لیتے تو دین تو کبھی کا جو ہے ختم ہو چکا ہوتا. سمجھ میں آیا کیوں انہوں نے یہ کیا؟ دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ خود انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری سعادت اسی میں ہے، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم پیغمبر کے ایک ایک طریقے پر عمل کر کے دکھلائیں، عمل کریں. اور دوسری بات یہ کہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں اس دین کو پیغمبر سے لے کر اپنی نسلوں تک پہنچانے والے ہیں، اس لیے صحیح ایک ایک چیز کو لو اور یاد کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ. دیکھ لیجئے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کو یوں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا. اور وہ حدیث بھی نقل کر دوں میں. پہلے تو حدیث یہ تھی کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہم سفر ہیں ایک ہی سواری کے اوپر. آپ نے فرمایا یا معاذ. معاذ نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. کیا ادب تھا. واقعی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو ادب آتا ہے، ہمیں ادب نہیں آتا. لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں، سننے کو سعادت سمجھتا ہوں یا رسول اللہ. آپ نے پھر فرمایا یا معاذ. پھر انہوں نے عرض کیا کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. آپ نے پھر فرمایا یا معاذ. پھر انہوں نے عرض کیا کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. 3 مرتبہ آپ نے آواز دی تاکہ اچھی طرح متوجہ ہو جائیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اللہ کا بندے کے اوپر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟
عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے. فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے, اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کو جنت میں لے جائے. حضرت معاذ نے یہ سنا تو خوش ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں لوگوں کو سنا دوں؟ فرمایا کہ نہیں, لوگ جو ہیں وہ بھروسہ کر جائیں گے, یعنی چونکہ شرک نہیں کر رہے ہیں اور عقیدہ ان کا پختہ ہے تو اب عمل نہ کریں گے. حضرت معاذ نے اس حدیث کو کب بیان کیا؟ جب انتقال کا وقت آیا. اس وقت اس حدیث کو یہ کہا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ علم چھپانا جو ہے وہ ایک بہت بری چیز ہے اور یہ حدیث میرے ساتھ چلی جائے گی اور یہ علم جو ہے امت سے رہ جائے گا تو میں اس کو نہ بیان کرتا. دیکھیے دونوں حیثیتیں جو ہیں صحابہ کے پیش نظر ہیں کہ پیغمبر سے جو بھی چیز لی جائے, ایک تو یہ کہ اس پر عمل اس لیے کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے وہ چیز سعادت کا سبب بن جائے, خود ہماری نجات اس پر عمل کرنے میں, اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ ہم پیغمبر سے لے کر ہم تو محض واسطہ ہیں اور دوسروں تک پہنچا دیں. کیا پڑی ہے محدثین کو کہ جنہوں نے اس زمانے کے اندر, جس زمانے میں نہ ریلیں تھیں نہ کاریں تھیں نہ ہوائی جہاز تھے, پیدل سفر کیے ہیں, پیدل, سمجھ میں آیا, کئی کئی دن کے فاقے تک راستے میں کرنے پڑے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 1000 میل کے فاصلے پر ایک محدث رہتا ہے, اس کو ایک حدیث آتی ہے, وہ حدیث مجھے سیکھنی ہے. کیوں یہ تکلیفیں اٹھائیں؟ اسی لیے تاکہ ہم تک وہ علم آ جاتا. اگر محدثین یہ تکلیف نہ اٹھاتے تو وہ حدیث ہم کو کون بتلاتا؟ محدثین نے ان کے لیے یہ تکلیفیں اٹھائیں, کیا کیا اہتمام کیا. ذرا سوچیں تو صحیح, ہم لوگ, میرے بھائی بھی سوچیں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ سوچنے کی توفیق دے, اور میری بہنیں بھی سوچیں. کیا دین کے لیے اور دین کے مسائل کے لیے ہم اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ امام بخاری جن کا نام قیامت تک زندہ رہنے والا ہے اور کوئی ان کے نام کو مٹا نہیں سکتا, اللہ نے جن کے نام کو زندہ کیا ہے. کس طرح؟ یہ جو بخاری جو ہے صحیح بخاری, یہ ویسے ہی تھوڑی امام بخاری کا نام ایک پارٹی بندی میں لے لیا تھا لوگوں نے, کہ ایک پارٹی بنا لی تھی انہوں نے اور پارٹی نے جو ہے پیران امی پرند اور مریدامی پرانند, وہ نہیں تھا. امام بخاری نے ایک تو کس طرح سے, کن کن محنتوں سے, کن کن مشقتوں سے احادیث کو حاصل کیا, احادیث کو یاد کیا. 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں حفظ یاد تھیں امام بخاری کو. ان میں سے 1 لاکھ حدیثیں جو تھیں ان کے نزدیک صحیح تھیں. ان میں سے 6000 حدیثوں کو جو ان کے نزدیک مکمل ترین صورت میں ان پر قابل اعتماد تھی, ان کو وہ کتاب میں جمع کیا. پھر اس کو بھی ایسے ہی نہیں کہ جو یاد آتی رہیں لکھتی رہیں, ان کو باب پر تقسیم کیا, سمجھ میں آیا, سبجیکٹ وائز ان کو لیا. اتنا ہی نہیں, آپ نے شاید نہ سنا ہو اس لیے بتلا رہا ہوں, مسجد نبوی کے اندر یہ صحیح بخاری لکھی گئی ہے. کہاں؟ روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر. جس حصے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے کہ یہ جنت کی ایک کیاری ہے, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور منبر کے درمیان جو حصہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں کی ایک کیاری ہے. جو حضرات مدینہ طیبہ میں حاضر ہو چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, اس میں وہاں پلر لگے ہوئے ہیں سفید قسم کے, بتلانے کے واسطے کہ یہ ہے وہ ریاض الجنہ. اس حصے کے اندر پوری بخاری اس حصے کے اندر لکھی گئی ہے, کہیں باہر نہیں. اور کس طرح غسل کرتے تھے امام بخاری, اور یاد رکھیے آج کے واش روم نہیں تھے اس زمانے میں کہ جب چاہے آپ چاہیں غسل کر کے آ جائیں سہولت کے ساتھ. مدینہ منورہ کے اندر کہاں کہاں جانا پڑتا ہوگا پانی لینے کے واسطے. غسل کرتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے نفل اور 1 حدیث لکھتے تھے. پھر غسل کرتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, پھر 1 حدیث لکھتے تھے. اس طرح سے 6000 حدیثیں جو ہیں بخاری کے اندر لکھی گئی. یہ علم میرے بھائی اور بہنوں, یہ دین کا علم جو ہے یہ ہنستے اور کھیلتے نہیں محفوظ ہوا ہے. کیوں تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے؟ ظاہر ہے کہ یہی تو, ایک تو یہ کہ دین کے لیے تکلیف اٹھانا ان کے لیے سعادت,
اور دوسرا یہ کہ ایک امانت ہے جو امت تک پہنچانی ہے۔ آج ہماری حیثیت اس ملک میں دین کے لیے ایک نمائندے کی اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک واسطے کی ہے۔ اگر ہم خود قرآن کو نہ پڑھ رہے ہوں، اگر ہم خود قرآن